غزوہ تبوک بیسیکلی ان کفار کے ساتھ یا رومیوں کے خلاف جنگ نہیں تھی، ہاں ایک نفسیاتی غزوہ ضرور تھا، کیونکہ اس غزوے کے بعد ہر قسم کا منافق کھل کے سامنے آ گیا تھا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا تھا اور صحابہ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ فلاں فلاں بندہ ہمارے اندر منافق ہے اس غزوے کے اندر، کیونکہ وہاں سے نکل کے واپس آنے تک ہر منافق کے چہرے سے پردہ چاک ہو چکا تھا۔ اسی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو یہ سارے معاملات پتہ چلے تو حضرت عمر نے ایک دفعہ حضرت حذیفہ سے پوچھا تھا، کہا حذیفہ باقی چیزیں نہیں پوچھتا، بس تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا، نام نہیں پوچھتا، بس ایک بات چھوٹی سی اگر میں پوچھوں تو بتاؤ گے؟ کہا ہاں بس پوچھیں۔ کہا میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، ان منافقین میں اللہ کے نبی نے میرا نام تو نہیں لیا تھا؟ آپ علیہ السلام یہاں پہ 20 دن تقریباً قیام کرتے ہیں۔ ان 20 دنوں میں ایک عجیب سا واقعہ جو آپ کی دریا دلی پر دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بنو عامر کا بندہ آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال میں سب سے بہترین گھوڑا یہ ہے، یہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، اور ہدیہ لینے سے پہلے اگر آپ اس کی خصوصیات کو جاننا چاہتے ہیں نا تو ذرا دوڑ لگوا کے دکھائیں۔ یہاں پہ صحابہ کے پاس بڑے بڑے شاندار گھوڑے ہیں، جہاد کے لیے انہوں نے سدھائے ہوئے، اور تو ان کے ساتھ ذرا مقابلہ کروا کے دکھائیں۔ اللہ کے رسول گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرواتے ہیں اور معاملات، اور واقعی وہ انتہائی شاندار نسل کا گھوڑا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کی خصوصیات تو دیکھ لیں، میری طرف سے اسے قبول کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو قبول کیا۔ آپ نے جب وہ قبول کر لیا نا تو ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ گھوڑا بہت عمدہ ہے، آپ مجھے دے دیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہارے پاس ایک گھوڑی بھی ہے، وہ بھی بڑی شاندار ہے، وہ کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، وہ اب نا بوڑھی ہو گئی ہے، میں اسے ساتھ نہیں لے کے آیا، کھلا پلا کے اسے گھر رکھتا ہوں۔ ہاں وہ تمہاری گھوڑی ہے بہت عمدہ، یا رسول اللہ یہ بھی مجھے دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جاؤ تو لے جا۔ اتنا اعلیٰ قسم کا ایک بندے نے ہدیہ کیا، اور ایک نے کہا یا رسول اللہ مجھے دے دیں، آپ نے کہا اچھا تو لے جا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کو بخار ہوتا ہے اور میں رات کو اٹھتا ہوں تو دور ایک قندیل سے جل رہی ہے جہاں پہ تھوڑی سی روشنی مجھے نظر آتی ہے کہ جیسے کسی نے دیا جلایا ہوا ہے، آگ جلائی ہوئی ہے، چراغ ہے۔ میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ جمع ہیں اور کسی کو دفن کر رہے ہیں۔ میں جو پوچھتا ہوں کہ یہ کون ہے تو مجھے بتایا جاتا ہے یہ عبداللہ ذوالوجادین ہیں، فوت ہو گئے ہیں تو لہٰذا ان کو دفنایا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس منظر کو دیکھتے ہیں، دعائیہ کلمات کو دیکھتے ہیں، کاش اس کی جگہ پہ عبداللہ بن مسعود کی لاش ہوئی۔ اب وہ قتادہ کہتے ہیں میں نے واپسی کے سفر پر اللہ کے رسول کو رات کے پچھلے پہر تھکے ہوئے سواری پر میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونگ رہے ہیں اور سواری سے ایک طرف ڈھلک رہے ہیں۔ آپ سواری پر ہیں اور آپ اونگ کی وجہ سے اور نیند کی وجہ سے ایک طرف ڈھلک گئے۔ میں جلدی سے سواری تیز دوڑائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا اور سیدھا کرے، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ کہا کون ہے؟ کہا ابو قتادہ ہوں یا رسول اللہ۔ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ ایک طرف ڈھلک گئے تھے تو میں نے کہا گر نہ جائیں، میں نے آپ کو سیدھا کر دیا۔ تو اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے کہتے ہیں اللہم احفظ، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، یعنی ابو قتادہ کی حفاظت فرما جس طرح اس نے تیرے رسول کی حفاظت کی، اس نے میری حفاظت کی، یا اللہ تو اس کی حفاظت کر دے۔ سامعین محترم، ہماری آج کی نشست بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ سن 9 ہجری ہے، روم کے خلاف مسلمانوں کی ایک 30,000 کی فوج نکلی ہے، یہ تبوک کی جانب رواں دواں ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پر صحابہ سے جو معاملات کیے ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جا چکا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اسی سفر کے دوران کہ جب آپ روم کے خلاف لشکر کشی کر رہے ہیں، یہ سفر انتہائی کٹھن ہے، گرمی کا موسم ہے، دور کا سفر ہے، اسباب اور سفر کے ذرائع بھی انتہائی کم ہیں، کھانے کے لیے بھی کچھ چیزیں میسر نہیں ہیں۔ ایسے حالات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی برکات اور آپ علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت وہ صحابہ کے لیے مزید ایمان کے اضافے کا بھی باعث بن رہی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو بھی واضح کر رہی ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک آپ کا صحابی عبداللہ ہے جو دور دراز مکے کا سفر کر کے آپ کی خدمت میں آتا ہے، اور اس کے پاس صرف 2 چادریں ہیں جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام اس کو ذوالبجادین کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ذوالبجادین ہو، یعنی 2 چادروں میں لپٹ کر مدینے کی طرف آنے والے۔ یہ صحابی اپنا سارا کچھ، سارا مال و زر اور سارے کے سارے رشتہ دار اور جائیدادیں یہ مکے میں چھوڑ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے، اور اس کے پاس صرف اور صرف دولت ہے تو ایمان کی اور اسلام کی دولت ہے، جس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس دولت کا تذکرہ یا جس دولت کی حیثیت یا جس دولت کے حصول کے لیے صحابہ کو آمادہ کیا یا تیار کیا وہ دین کی دولت تھی۔
اور واقعتاً ہی اس دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ بنیادی نوعیت کی جو دولت اور سب سے اعلیٰ قسم کی، یا اللہ کے ہاں اور دین کے ہاں جو سب سے زیادہ مالیت کی قیمتی چیز ہے وہ اسلام ہے، وہ دین، اور اس دین میں توحید بنیادی چیز ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہ سارا کچھ دے کے آ جانے کے بعد بھی کامیاب انسان لوٹتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو اپنے پاس ٹھہراتے ہیں، یہ اصحاب صفہ کے درمیان ہوتا ہے، اور یہ غزوہ تبوک کے لیے ساتھ نکل جاتا ہے۔ رستے میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے شہادت کی دعا کریں، اور آپ علیہ السلام اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کا خون دشمن پر حرام قرار دے دے۔ لہٰذا یہ تعجب سے پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ سے شہادت کی دعا کا مطالبہ کیا ہے، آپ نے میری سلامتی کی دعا کر دی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عبداللہ جب راہ جہاد میں ایک انسان نکل پڑتا ہے اور اللہ کے رستے میں نکل پڑتا ہے، چاہے جنگ نہ بھی ہو تو کسی بھی موقع پر کسی بھی وجہ سے اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو شہید ہی گردانا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ انسان تبوک کے رستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ کے دوران شدید بیمار ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کو بخار ہوتا ہے، اور میں رات کو اٹھتا ہوں تو دور ایک قندیل سی جل رہی ہے جہاں پہ تھوڑی سی روشنی مجھے نظر آتی ہے کہ جیسے کسی نے دیا جلایا ہوا ہے، آگ جلائی ہوئی ہے، چراغ ہے۔ میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ جمع ہیں اور کسی کو دفن کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ یہ کون ہے، تو مجھے بتایا جاتا ہے یہ عبداللہ ذو الوجادین ہے، فوت ہو گئے ہیں، تو لہٰذا ان کو دفنایا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس منظر کو دیکھنے کے بعد کہ یہ صحابی جو دو کپڑوں میں آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اتنا، اور آپ علیہ السلام کے نزدیک، اور آپ علیہ السلام کے دل میں اس کی اتنی محبت، اتنی تڑپ، اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہاں جنازہ پڑھایا رات کے اس پہر خود دفنانے کے لیے شریک ہوئے، اور یہ منفرد اعزاز عبداللہ کو حاصل تھا کہ ان کی قبر میں خود اتر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں اتارا، اور یہ میت پکڑانے والے ابوبکر اور عمر تھے۔ کہا اپنے بھائی کو میرے قریب کرو، آپ نے پکڑا اور خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں دفنایا۔ اور جب آپ علیہ السلام اس کو دفنا رہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی قد امسیت عنہ راضیا، اللہ آج شام تک میں اس عبداللہ سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ میری اس سے کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں چھوڑا عبداللہ نے، میں اس سے راضی تھا آج رات تک جب تک یہ زندہ تھا، تو اس سے راضی ہو جا کیونکہ میں راضی ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس منظر کو دیکھتے ہیں، دعائیہ کلمات کو دیکھتے ہیں، کاش اس کی جگہ پہ عبداللہ بن مسعود کی لاش ہوتی۔ اتنا بڑا احساس، اللہ کے نبی راضی، خود اپنے ہاتھوں سے قبر کے اندر اتر کے خود اسے دفنا رہے ہیں، اور رضا کا پروانہ بھی جاری کر رہے ہیں کہ میں اس سے راضی ہوں یا اللہ۔ بہت بڑا احساس۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کاش اس کی جگہ پر کبھی میری لاش ہوتی اور آج مجھے یہ احساس مل جاتا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دفنانے کے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ اسی رستے کے دوران قریب کے کچھ قبائل ہیں جن میں ایک بنو سعد کا قبیلہ بھی ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کچھ مشکلات ہیں، ہمارے قبیلے کے اکثر لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے قبیلے کے اندر کنویں کا پانی خشک ہو چکا ہے اور گرمی کا موسم ہے، اور دیگر قبائل کی طرف اگر ہم کوچ کرتے ہیں تو ہم بکھر جائیں گے، لہٰذا ہم یکجان رہ کے اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں، یا کوئی ہم پر حملہ کرے تو ہم اس کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن دیگر قبائل اگر ہم پر چڑھ دوڑیں دفاع تو ہم کر لیں گے، لیکن پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں ڈر ہے کہ ہم اپنے قبیلے کو چھوڑ کر کہیں اور کوچ کر جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پانی کا بندوبست کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 کنکر لے کے آؤ، انہوں نے 3 کنکریاں لائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور کہا یہ جانا اور کنویں کے اندر بسم اللہ پڑھ کے ایک ایک کر کے پھینکنا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، اور جیسے ہی وہ 3 کنکریاں پھینکی تو کنواں ابل پڑا، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ الحمدللہ پانی میسر آ گیا، اور اسی وجہ سے یہ قبیلہ یہاں پہ آباد بھی رہا، اور پھر انہوں نے دین کی تبلیغ بھی کی۔ تبوک سے واپسی پر جب اس قبیلے سے گزرے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہاں پہ ہم نے ارد گرد لوگوں کو تبلیغ کر کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیا۔ یہ اس کی برکت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنکر دیے تھے، اور آپ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ یہ پانی کا بندوبست اللہ تعالیٰ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہے جو واضح ہیں، جو آپ کے نبی ہونے کی دلیل بھی ہیں، جو آپ کی حقانیت کی دلیل بھی ہیں۔ ایسے میں یہ لشکر اب پہنچتا ہے تبوک۔ اب تبوک کا علاقہ ریگستان، گرم موسم، ایسے میں صحابہ ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد آج بڑے عرصے کے بعد ایک جگہ پر پڑاؤ کر کے یہاں پہ آرام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، ان کا نام رافع بن خدیج ہے۔ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں بڑا عرصہ ہو گیا، ایک تو سفر کی تھکان، چلیں آج آرام کرنے کا موقع بھی ملا، تو
کچھ کھانے کو دل کر رہا ہے اور ہمیں پتہ چلا کہ یہاں کچھ پہاڑ ہیں، پہاڑوں میں شکار بہت زیادہ عام ہے، تو آپ اجازت دیں ہم شکار کر لائیں، تاکہ احباب گوشت کھانے کی تمنا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا چلے جاؤ، گھوڑوں سے نہ اترنا اور کچھ ساتھیوں کو ساتھ لے کے جانا، اکیلے نہ جانا۔ کہتے ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ یہ کہتے ہیں میں نے ابو قتادہ کو ساتھ لیا۔ ابو قتادہ نیزہ بازی میں بہت ماہر آدمی تھے اور مجھے تیر اندازی کا بڑی مہارت حاصل تھی۔ میں نے 10 گھڑ سواروں کو لیا جن کو میں نے محسوس کیا کہ یہ شکار کر سکتے ہیں، تو ہم وہاں سے نکل گئے۔ وہ ہدایات تھیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے اور ہم وہاں سے نکل گئے۔ کہتے ہیں میں نے اپنے تیر سے تقریباً 20 ہرن شکار کیے، ابو قتادہ نے تقریباً 5 جنگلی گھوڑے جو جنگلی گدھے ہیں جسے زیبرا کہتے ہیں آپ، ان کا شکار کیا، ایک شتر مرغی، اور باقی احباب نے بھی بڑے جانور یہ سارا لے کے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ کہا یہ سارے قبائل میں تقسیم کرو، یہ سارے کے سارے تناول کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ہرن کا گوشت جو ہے وہ تناول فرمایا۔ یہ ایک بہترین دعوت تھی جب آپ علیہ السلام تبوک میں پہنچے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک بندہ حاضر ہوا، یہ بنو سعد سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ فجر کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور آپ وہیں پہ موجود ہیں اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا یہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں افلح وجہک، تو کامیاب ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ بیسیکلی اللہ کے رسول کی کچھ برکات کو بیان کرتا ہے جو اس نے وہاں پہ دیکھی، جس کا تعلق حضرت تبوک کے ساتھ تھا، یعنی وہاں پہ آپ رکے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس کچھ لوگ آ رہے ہیں اور کچھ معاملات ہو رہے ہیں، تو یہ ضروری میں نے سمجھا کہ اس کا ذکر کر دیا جائے۔ یہ کہتے ہیں میں نے محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے بیٹھے تو آپ نے مجھے دیکھا، کچھ اور بھی ساتھی تھے، تو آپ نے بلال کہا بلال، اور پھر میں اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کروں گا اور تب اللہ مجھے وہ حمدیں اور ثنائیں سکھائے گا جو آج مجھے یاد نہیں ہیں، تبھی سکھائے گا اور اللہ اس سے راضی بھی ہو جائے گا۔ اور کہا یا محمد ارفع رأسک، محمد سر اٹھائیں، سل تعط، مانگے کیا مانگتے ہیں آپ کو دیا جائے، واشفع تشفع، ہاں سفارش کریں کیا کرنا چاہتے ہیں آپ کی سفارش سنی جائے گی۔ تو میں وہ سفارش کروں گا کہ اللہ ان کا حساب اور کتاب شروع کر، تب میری سفارش پر یہ حساب اور کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔ یہ شفاعت عظمیٰ کا حق کسی نبی کو بھی اللہ نے نہیں دیا، یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ تو یہ 5 انعام اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجھے دیے گئے تو آپ نے صحابہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں خیمہ زن ہیں، ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبریں دیگر قبائل کو پہنچ گئی۔ اب یہ بات یاد رکھیں کہ تبوک کے مقام پر کوئی غزوہ نہیں ہوا، آپ کی بس پیش قدمی تھی۔ جیسے ہی آپ تبوک پہنچے، جو روم کی فوج تھی وہ پہلے سے مرعوب ہو چکی تھی، حتیٰ کہ وہاں کے بادشاہ نے آپ کی طرف جاسوس بھی بھیجے اور کہا یہ نشانیاں ہوئی تو یاد رکھنا وہ نبی ہے۔ اور وہ جاسوس آیا بھی، اس نے وہ ساری مہر نبوت دیکھی، آپ کی سرمئی آنکھیں دیکھی اور آپ کا خوبصورت قد کاٹ، اور جو اس نے بتایا تھا تورات اور انجیل کے مطالعے سے وہ ساری باتیں پوری تھی، اس نے جا کے بتایا بھی۔ اور مورخین کہتے ہیں کہ اس وقت ہرقل نے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی یاد رکھو، اپنی قوم کو اکٹھا کر کے یاد رکھو کہ یہ نبی سچا ہے، ان قریب یہ ساری دنیا پر غالب آ جائے گا، تم اسلام قبول کر لو۔ تو اس نے دیکھا سارے ہواری بدک پڑے ہیں، اس نے اپنی بادشاہت بچانے کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، تو اسے پتہ چل گیا تھا یہ نبی۔ دیگر چھوٹی چھوٹی ریاستیں وہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں، کہا حضرت ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنی سلطنت برقرار رکھیں، ہمیں امان نامہ لکھ دیں کہ ہماری طرف اگر کوئی آئے گا تو ہمیں کچھ نہیں کہے گا۔ تو اللہ کے رسول سب کو امان نامے لکھ کے دے رہے ہیں، ایک قبیلہ آیا ہے، دوسرا آیا ہے، تیسرا آیا ہے، ایسے میں سارے آ کے آتے ہیں اور آپ علیہ السلام سے اپنے امان نامے لکھوا کے تو یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام یہاں پہ 20 دن تقریباً قیام کرتے ہیں۔ ان 20 دنوں میں ایک عجیب سا واقعہ جو آپ کی دریا دلی پر دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بنو عامر کا بندہ آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مال میں سب سے بہترین گھوڑا یہ ہے، یہ آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، اور ہدیہ لینے سے پہلے اگر آپ اس کی خصوصیات کو جاننا چاہتے ہیں نا تو ذرا دوڑ لگوا کے دکھائیں۔ یہاں پہ صحابہ کے پاس بڑے بڑے شاندار گھوڑے ہیں، جہاد کے لیے انہوں نے سدھائے ہوئے، اور تو ان کے ساتھ ذرا مقابلہ کروا کے دکھائیں۔ اللہ کے رسول گھوڑ دوڑ کا مقابلہ کرواتے ہیں اور معاملات، اور واقعی وہ انتہائی شاندار نسل کا گھوڑا کہ یا رسول اللہ آپ نے اس کی خصوصیات تو دیکھ لیں، میری طرف سے اسے قبول کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو قبول کیا۔ آپ نے جب وہ قبول کر لیا نا تو ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ گھوڑا بہت عمدہ ہے، آپ مجھے دے دیں۔
اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہارے پاس ایک گھوڑی بھی ہے، وہ بھی بڑی شاندار ہے، وہ کدھر ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، وہ اب نا بوڑھی ہو گئی ہے، میں اسے ساتھ نہیں لے کے آیا، کھلا پلا کے اسے گھر رکھتا ہوں۔ ہاں وہ تمہاری گھوڑی ہے بہت عمدہ، یا رسول اللہ یہ بھی مجھے دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جاؤ تو لے جا۔ سبحان اللہ، گھوڑا اتنا اعلیٰ قسم کا، ایک بندے نے ہدیہ کیا اور ایک نے کہا یا رسول اللہ مجھے دے دیں، آپ نے کہا اچھا تو لے جا، وہ لے گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دریا دلی اور آپ کی صحابہ کے ساتھ اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ محبت کا معاملہ ہے۔ وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تک قیام کیا۔ اب آپ علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، کیا رومیوں پر حملہ کر دینا چاہیے یا یہاں سے واپس جانا چاہیے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حملے کا حکم دیا ہے، کہا اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتے تو میں آپ سے مشورہ نہ کرتا، ابھی تو مشاورت ہے۔ تو حضرت عمر کا مشورہ یہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سخت گرمی کا معاملہ ہے، دور دراز تک ہماری ہیبت بیٹھ چکی ہے، لوگ آپ سے امان نامے دستخط کروا کے لے کے جا چکے ہیں، ہمارے مخالف کوئی فوج آئی بھی کوئی نہیں ہے، لہٰذا میرے خیال سے کوئی نکلے بھی کوئی نہیں، اور یہاں پہ ساز و سامان بھی کم ہے، اونٹ ہیں، جانور ہیں، ہم سارے یہاں پہ گرمی کا موسم دور دراز کا، تو میرے خیال سے یہاں سے واپس چلے جانا۔ ہاں کبھی کوئی ہم نے بات سنی تو دوبارہ ان کے دو ہاتھ کر لیں گے، ابھی ہمیں واپس جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آتا ہے اور آپ علیہ السلام یہاں سے کوچ کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اب یہاں سے رستے پہ واپسی پہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت جاگتی۔ ابو قتادہ کہتے ہیں میں نے واپسی کے سفر پر اللہ کے رسول کو رات کے پچھلے پہر تھکے ہوئے سواری پر میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونگ رہے ہیں اور سواری سے ایک طرف ڈھلک رہے ہیں۔ آپ سواری پر ہیں اور آپ اونگ کی وجہ سے اور نیند کی وجہ سے ایک طرف ڈھلک گئے۔ میں جلدی سے سواری تیز دوڑائی، آسلم کو سہارا دیا اور سیدھا کرے، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ کہا کون ہے؟ کہا ابو قتادہ ہوں یا رسول اللہ۔ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ آپ ایک طرف ڈھلک گئے تھے تو میں نے کہا گر نہ جائیں، میں نے آپ کو سیدھا کر دیا۔ تو اللہ کے رسول ہاتھ اٹھاتے کہتے ہیں اللہم احفظ، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، یعنی ابو قتادہ کی حفاظت فرما جس طرح اس نے تیرے رسول کی حفاظت کی، اس نے میری حفاظت کی، یا اللہ تو اس کی حفاظت کر دے۔ دوبارہ آپ سواری پر سیدھے ہو کے تھوڑا سا چلتے ہیں، دوبارہ پھر نیند کے غلبے کی وجہ سے ابو قتادہ میں بھاگ کے پھر سیدھا کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کہتے ہیں ابو قتادہ کیا خیال ہے، تھوڑا سا آرام نہ کر لیں؟ ہاں یا رسول اللہ آرام کر لینا چاہیے، رات کا آخری پہر ہے تو نیند کی وجہ سے ہم چور بھی ہیں۔ کہا دیکھو پیچھے کون کون ہے؟ کہا چند لوگ ہی ہیں، میں ہوں، آپ ہیں، چند لوگ پیچھے ہیں، باقی قافلہ کہیں دوسری طرف ہے۔ کہا ٹھیک ہے ان سے کہو تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ابو قتادہ کہتے ہیں ہم رات کو سوئے، رات کا آخری پہر تھا، صبح سورج کی تپش نے ہمیں جگایا، یعنی فجر جاتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں سے اٹھو۔ آپ علیہ السلام تھوڑا سا آگے گئے، وہاں جا کے آپ نے جماعت کرائی، آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی، ہمیں کہا بھائی اگر قبیلے والے یعنی قافلے والے، لشکر والے جو ہمارا پیچھے لشکر آ رہا ہے، وہ ابو بکر اور عمر کی پیروی کر لیتے ہدایت پاتے۔ اس بات کی ہمیں سمجھ کو نہیں آئی، اگر وہ ابو بکر اور عمر کی پیروی کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے۔ ہم وہاں سے چلے، چلتے 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 دوپہر کا وقت سخت عصر کے قریب جا کے ہم لشکر کے پاس پہنچے۔ لشکر جس جگہ پر موجود تھا یہاں پہ یہ لشکر ہلکان ہو چکا تھا۔ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا جی پانی کو نہیں، سفر کر 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 کے پانی کی قلت ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، سواریاں نڈھال ہو چکی ہیں، ہم بھی نڈھال ہو چکے ہیں، پانی ختم ہو چکا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ ابو بکر اور عمر کی کہا، وہ جی ابو بکر اور عمر نے کہا تھا یہ رستہ ٹھیک نہیں، اس رستے سے چلتے ہیں، یہاں پہ چشمے، چشمے کے پاس پڑاؤ کرتے ہیں۔ تو ہم سب نے کہا کہ نہیں یہاں سے چلتے ہیں، آگے جا کے کوئی چشمہ آ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ابو بکر اور عمر نے یہ مشورہ دیا تھا، لشکر والوں نے مانا نہیں، اگر مان لیتے تو اس سارے پریشانی سے بچ جاتے۔ تو وہ بات اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتائی کہ اللہ نے مجھے بتایا ہے اگر یہ ابو بکر کی پیروی کر لیتے، عمر کی پیروی کر لیتے تو یہ پریشانی سے بچ جاتے، لہٰذا وہ اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے یہ بات بتا دی گئی۔ یہاں پہ مشرکین، آپ کو میں نے شروع سے بتایا تھا کہ منافقین کا ایک گروہ پیچھے ہے مدینے میں اور ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اسی سفر کے دوران واپسی پر ان منافقین نے ایک سازش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی۔ انہوں نے کہا فلاں گھاٹی سے جب یہ اتریں گے، یہ جو 12-13 لوگ تھے اس لشکر کے اندر موجود تھے، انہوں نے کہا ایسے کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر بیٹھے ہیں کچاوا نیچے سے بندھا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں،
تو ہم رسیاں کاٹ دیں گے، جیسے اوپر گھاٹی کے اوپر سے گزریں گے، چوٹی کے اوپر جائیں گے تو تھوڑا سا سواری کو بدکائیں گے، وہ بدکے گی تو نیچے، تو پتہ بھی نہیں چلے گا، نہ تلوار کی ضرورت نہ تیر کی ضرورت، اور لشکر میں بھاگ کے آ جائیں گے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر جا رہے ہیں، آپ نے صحابہ سے کہا تم وادی کے اندر سے آؤ، نیچے سے۔ سارے صحابہ وہاں پہ مڑ گئے، آپ اسی راستے پر چلے جہاں سے منافقین نے یہ ساری کی ساری سازش رچائی ہوئی تھی، لیکن اللہ کے نبی کو اس بات کا علم تھا۔ آپ نے حذیفہ کو اور عمار بن یاسر کو ساتھ لے لیا، کہا تم میرے ساتھ رہو، پیچھے پیچھے آؤ۔ آپ جیسے ہی اونچائی پر پہنچے تو آپ نے حضرت حذیفہ سے کہا پیچھے دیکھو کوئی آ رہا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ کچھ بندے ہیں، 8 10 12 بندے وہ آ رہے ہیں۔ کہا ان کو بھگا دو پیچھے۔ تو حضرت حذیفہ اور عمار پیچھے ہوئے، چھڑیوں سے لاٹھیوں سے ان کی سواریوں کو بھگا، ان کو سمجھ آ گئی کہ میرے خیال سے ہماری بات پتہ چل گئی ہے۔ تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ کہا حذیفہ تجھے پتہ ہے کون تھے؟ کہا نہیں۔ پتہ کیوں آئے تھے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے تو نہیں پتا، آپ نے تو سب کو ادھر کہا۔ کہا یہ میرے پیچھے پتہ کیوں آئے تھے؟ کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ ان کا یہ پروگرام تھا، میں یہاں پہ اونچائی پہ ہوں، یہ میرے ساتھ کریں اور مجھے یہ شہید کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے خبردار کر دیا۔ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو ان منافقین کے نام بتائے۔ آپ نے السلام فرمایا حذیفہ میرے صحابہ کے اندر، یعنی یہ جو میری امت ہے، یہ میرے صحابہ، سارے صحابہ نہیں، ان صحابہ کے اندر یہ فلاں فلاں لوگ ایسے ہیں جو منافق ہیں۔ غزوہ تبوک بیسیکلی ان کفار کے ساتھ یا رومیوں کے خلاف جنگ نہیں تھی، ہاں ایک نفسیاتی غزوہ ضرور تھا، کیونکہ اس غزوے کے بعد ہر قسم کا منافق کھل کے سامنے آ گیا تھا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا تھا اور صحابہ کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ فلاں فلاں بندہ ہمارے اندر منافق ہے اس غزوے کے اندر، کیونکہ وہاں سے نکل کے واپس آنے تک ہر منافق کے چہرے سے پردہ چاک ہو چکا تھا۔ نکلتے ہوئے پہلے بہانوں سے پتہ چلا، پھر واپسی پر آتے ہوئے رومیوں سے مرعوب کرنے کے بارے میں پتہ چلا، رستے میں معجزات کے انکار سے پتہ چلا، یہاں آ کے صحابہ کی حوصلہ شکنی سے پتہ چلا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کرنے پر تمام منافقین واضح ہو چکے تھے، اور اللہ کے رسول نے صرف ایک انسان کو یہ منافقین کے نام بتائے تھے، وہ حذیفہ بن یمان، اور یہ اللہ کے رسول کے رازدان کے نام سے معروف تھے۔ حذیفہ کے علاوہ اللہ کے رسول، اور حذیفہ نے کہا بھی یا رسول اللہ پتہ چل گیا فلاں فلاں بندہ منافق ہے، قتل کیوں نہیں کروا دیتے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا حذیفہ لوگ کہیں گے کافروں سے فارغ ہو کے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے لگے، تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا۔ یہی سوال اسید بن حضیر نے بھی کیا۔ اسید کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آپ اوپر سے کیوں گئے تھے؟ حالانکہ نیچے سے جانا آسان تھا، آپ رات کو اوپر سے گزرے ہیں اتنی اونچائی سے، مشکل رستے سے۔ کہا اسید وہ ایسے منافقین نے پروگرام بنایا ہوا تھا تو اللہ نے مجھے بتا دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ مجھے حکم دیں، بلکہ ہر قبیلے کو حکم دیں، جتنے لوگ ہیں اپنے اپنے قبیلے سے اس منافق کا سر کاٹ کے لے آئیں، نہیں تو مجھے حکم دیں میں سب کا سر کاٹ کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہا نہیں اسید، نہیں ایسا نہیں کرنا، یا رسول اللہ منافق ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازشیں اتنے بڑے، اب بھی نقصان، ایک تو وقت تھا، مصلحت تھی، اب کون سی مصلحت ہے؟ کہا نہیں اسید، وہ پھر بھی اسلام کا اظہار کرتے ہیں۔ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام ظاہر پر حکم لگاتا ہے، لوگوں کے دل پھاڑ کے دیکھنے کا حکم نہیں لگاتا اندر سے کیسا ہے، نہ آپ کو کہتا ہے کہ کسی کے اندرون کرنے پہ حکم نہیں، آپ بظاہر مسلمان ہیں۔ کہا اسید وہ دیکھو نا لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا، یار وہ لا الہ الا اللہ کا فائدہ کیا اس کا؟ دیکھو نا محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں مجھے نبی اسلام، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا، دیکھنا کرتے کیا ہے؟ ہم نے کہا اسید آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن مجھے میرے اللہ نے منع کیا ہے ان کو قتل نہیں کرنا۔ وجہ ظاہر مسلمان ہے نا، کسی اور کو تو نہیں پتا، مجھے پتا کسی اور کو نہیں نہ پتا، آپ کے لیے تو مسلمان ہے نا، بظاہر کلمہ پڑھنے والا ایک انسان جب مسلمان ہے اندر سے کیا ہے آپ کو شریعت کہتی ہے وہ ٹٹولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کو یہ سارے معاملات پتہ چلے تو حضرت عمر نے ایک دفعہ حضرت حذیفہ سے پوچھا تھا، کہا حذیفہ باقی چیزیں نہیں پوچھتا، بس تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا، نام نہیں پوچھتا، بس ایک بات چھوٹی سی اگر میں پوچھوں تو بتاؤ گے؟ کہا ہاں بس پوچھیں۔ کہا میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں، ان منافقین میں اللہ کے نبی نے میرا نام تو نہیں لیا تھا؟ اپنے اوپر اتنا خوف، اتنا ڈر، پتہ نہیں میرے عمل اللہ میں کرتا تو ہوں اللہ قبول کر لی، ان منافقین میں میرا نام تو نہیں تھا۔ کہ نہیں عمر آپ نے پوچھا ہے تو بتا رہا ہوں، آپ کا نام اس میں نہیں تھا۔
دوبارہ میں یہ بات بھی کسی سے نہیں کروں گا، کیونکہ اس سے اللہ کے نبی کا راز فاش ہو جائے گا۔ اور جب کوئی بندہ فوت ہوتا مدینے کے اندر، حضرت عمر حذیفہ کو دیکھتے رہتے، حذیفہ جنازے میں شریک ہوتا تو عمر اس کا جنازہ پڑھتے، حذیفہ شریک نہ ہوتا عمر جنازے نہیں پڑھتے۔ یہ لوگ ان کے نام صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے میں واپسی پر مدینہ کے قریب پہنچ کر مدینہ پر منافقین نے ایک مسجد کی تعمیر کی تھی، جس کو مسجد زرار کا نام آپ جانتے رہتے ہیں۔ یہ کیوں تعمیر کی گئی اور اس کی وجوہات کیا تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں جلوا دیا اور گروا دیا، یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے منافقین کی یہ جو مسجد بنائی گئی تھی زرار، اس کو گرا دیا گیا۔ مزید آگے کیا معاملات ہوئے یہ انشاءاللہ اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ احباب گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تمام تر قوتیں، تمام تر طاقتیں صرف دین کے لیے تھیں، اور صرف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نہیں کی، آپ یہ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام کی مخالفت کس حد تک جا کے کی گئی۔ جہاں آپ کو نفسیاتی ٹارچر کیا گیا، جسمانی کیا گیا، وہاں آپ علیہ السلام کے حتیٰ کہ آپ کو شہید کر دینے تک کی سازشیں کی گئی، اور وہ سازشی آپ کے ارد گرد رہتے تھے ہر وقت ایک پریشانی۔ لیکن آپ علیہ السلام نے یہ ساری پریشانیاں برداشت کی صرف دین کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے، جس دین کا نام لینے والا آج حقیقی معنوں میں بڑا سیدھا انسان نظر آتا ہے، جس دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملتا، مدارس ویلے ہیں، فارغ ہیں، جس کے لیے موٹیویٹ کیا جاتا ہے او بھائی یہ سیکھو، یہ فلاں ہے فلاں، یعنی ہمیں گودوں سے یہ معاملات پتہ نہیں چلائے جاتے، نہ مائیں سناتی ہیں، نہ باپ پڑھاتے ہیں، نہ ہماری نوجوان نسل پڑھنا چاہتی ہے، جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دور دراز کے سفر، حتیٰ کہ اپنے آپ کی پرواہ نہیں کی، اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز جس چیز کو سمجھا وہ توحید تھی اور دین تھا۔ ہمارے نزدیک اس کی قدر کوئی نہیں، ویلیو ہی کوئی نہیں ہے، لہٰذا ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں۔ کچھ دعا کے لیے کچھ احباب نے کہا ہے، کچھ بیماروں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں تندرستی والی، اسلام والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں کروٹ جنت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما۔ اللہ ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما، قیامت کے دن اپنے نبی کی شفاعت کا حقدار بنا۔ اللہ زندگی اسلام والی، موت کامل ایمان والی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔